اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون جزا اللہ تعالی عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 اور 171 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس تم اس پر ایمان لاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ بے شک حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے مریم علیہ السلام کی طرف اور روح کی طرف۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، باز آ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سب کچھ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس تم اس پر ایمان لاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، علامہ سید ابراہیم قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس دعوت عامہ سے پہلے اہل کتاب کی تمام افترا پردازیوں کا رد کیا گیا تھا، اور یہودیوں کی فطرت اور ان کے منکرات اور ان کی تاریخی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ سے ہٹ درم رہے ہیں۔ انہوں نے یہی سلوک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قائد، عظیم نبی اور ان کے نجات دہندہ تھے۔ نیز اس دعوت عامہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے رسالت کی حقیقت بھی بیان کر دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ رسالت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے رسولوں کا بھیجنا ضروری تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے۔ اس لیے
یہ آخری نبی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ کی دعوت کافۃ للناس، جبکہ آپ سے قبل جتنے رسول آئے تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن جب سلسلہ رسالت کا خاتمہ طے ہوا تو ضروری تھا کہ خاتم النبیین تمام دنیا کے لیے پیغام لانے والے ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 165 گزر چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام نہ ہوتی اور اس کا اطلاق پوری دنیا کے لوگوں پر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ اور جو اقوام آتی قیامت تک ان کے لیے ان پر حجت تمام نہ ہوتی، بلکہ ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ حجت آ جاتی کہ ان تک تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام لوگوں اور تمام زمانوں کے لیے عام، خاص کر کے اور آخری عام طور پر اور آخری رسالت قرار دے کر اس حجت کو تمام کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کے خلاف ہوگا، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر ہی لوگوں کو سزا اور جزا دے دے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی اور کسی رسول کی رسالت عامہ نہ تھی، اس لیے رسالت عامہ کی ضرورت تھی۔ یہ رسالت عامہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور لوگوں کے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچ تھی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تفرید یعنی کمی کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزاہت اور وجاہت بیان فرمائی، اور اہل کتاب میں سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں افراط یعنی حد سے بڑھ جانا اس سے کام لیتے تھے، اور اس کو ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کر گئے یا ان کے بدن کے ساتھ متحد ہو گئے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے ساتھ متحد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے صحیح عقیدہ بیان کر دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور کلمت اللہ ہے، اور اس کلمہ کو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا ہے اور وہ اس کی روح ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، بے شک حضرت مسیح علیہ السلام
تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا گیا ہے۔ ناظرین، کلمہ کا لغوی معنی ہے وما ينطق به الانسان، جس کے ساتھ انسان نطق کرتا ہے، یعنی الفاظ کا مجموعہ جس کے ساتھ انسان بات چیت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ مجاز کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ کا اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ ہر مولود کے دو سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی تخلیق سے متعلق ہو اور وہ اپنی زبان قدرت سے کن فرما کر اسے اذن ظہور دے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مادہ منویہ شک میں مادر میں قرار پکڑے اور معین وقت گزرنے کے بعد اس کی ولادت ہو۔ پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے سبب بعید کہنا چاہیے، اور دوسرا سبب کیونکہ عادی اور عام ہے اور اسے ہر کوئی جانتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، اس لیے اسے سبب قریب کہہ لینا چاہیے۔ اب یہاں دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب یعنی مادہ منویہ موجود ہی نہیں، اس لیے ان پر سبب بعید یعنی کلمہ کن کا اطلاق کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور عربی لغت میں سبب کا اطلاق مسبب پر عام ہوتا رہتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے پدر بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے۔ دعائے ابراہیمی علیہ السلام کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سبب بنی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کا اطلاق کر دیا۔ نیز کلمہ کا لفظ بشارت اور آیت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا رہتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام وہ بشارت ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی تھی، یا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیت یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی روح تھی۔ روح کا معنی ہے ما بِهِ الحیات، جس کے ساتھ زندگی قائم ہو۔ اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حسی زندگی اور دوسری معنوی۔ حسی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا پھرنا، بولنا، سننا اور سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں، اور معنوی وہ ہے جس سے مکارم اخلاق، رحم، سخاوت، محبت وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو بھی کئی بار روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روح یعنی قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کیونکہ حیات حسی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بطور مبالغہ روح یعنی سراپا روح کہہ دیا، جیسے ہم کسی بہت خوبصورت انسان کو حسن مجسم کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کہنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہر اور نظیف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نطفہ کی آمیزش کے بغیر محض نفخ جبرائیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ عام انسانوں کی بنسبت بہت طاہر اور طیب تھے، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کی دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب تھے اور ان میں روحانیت پیدا کرنے کا باعث تھے، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے برائیوں کو دور کرتے، ان کو نیکیوں سے آراستہ کرتے، اور لوگوں کے حق میں یہ رحمت ہے کہ ان کو شر سے نکال کر خیر کی طرف لایا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے روح منہ فرمایا گیا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایدہم بروح منہ، اور ان کی اپنی طرف سے رحمت سے تائید فرمائی۔ اگلی بات یہ کہ کلام عرب میں روح پھونک کو کہتے ہیں، پھونک جو منہ سے نکالی جاتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ اور چونکہ یہ پھونک اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے امر سے تھی، اس لیے وہ روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ فرمایا گیا پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام وہ ہے جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اس کے اندر پھونک ماری اور اپنی طرف سے روح عطا کی۔ اور مریم علیہ السلام نے تصدیق کی اور اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں میں سے تھی۔ ناظرین، روح پر تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس کا معنی ہے ارواح شریفہ قدسیہ عالیہ میں سے آپ علیہ السلام ایک عظیم مقدس اور عالی قدر روح ہیں، اور اس روح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافت تعظیم اور تشریف کے لیے ہے، یعنی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح پسندیدہ معظم اور عالی قدر روح ہیں جس طرح بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، روح کی اضافت کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کیا ہے، یعنی تین خداؤں کا نظریہ۔ عیسائیوں کے فرقے اور ان کے عقائد کیا کیا ہیں، اور افراط و تفریط سے کیسے باز رہنا چاہیے، ان سب باتوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز تفصیلات آئندہ نشست میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔